السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself, Abdul Haq, linear teacher, ZP Zakaria English High School. Welcome all of you in linear online classes. My dear students, today I will going to start our 7th chapter, Tahara, cleanliness. First of all, I will explain about the importance of tahara, cleanliness. صفائی کی کیا اہمیت ہے. سب سے پہلے میں یہ ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد صفائی کا طریقہ، غسل، اس کے فرائض، غسل کا طریقہ اور others things I will explain. First of all, I will explain about importance of tahara, cleanliness. Tahara means cleanliness and purification. It is mentioned in the Holy Quran, surely Allah loves those who turn to Him in repentance and keep themselves clean. طہارت، اس کی میننگ ہوتی ہے پاکی، صفائی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے پلٹتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم has described cleanliness and purification as half the faith. Cleanliness, one can neither worship nor touch the Holy Quran. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, the key to paradise is salah and the key to salah is tahara. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ پاکی اور صفائی یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. بغیر پاکی اور صفائی کے نہ تو ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی کتاب قرآن پاک کو ٹچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ایک دوسرے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی اور صفائی ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں پاکی اور صفائی کی کتنی امپورٹنس ہے. اس کے علاوہ دنیاوی طور سے بھی پاکی اور صفائی کی بڑی اہمیت ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے cleanliness keeps us healthy and prevents the spread of diseases. It also influences one's personality. صفائی سے آدمی صحت مند رہتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے. اسی طرح سے صفائی آدمی کی پرسنالٹی کو بھی نکھارتی ہے، اس کو سنوارتی ہے اور اس کا انفلوئنس دوسروں پہ ہوتا ہے. اگر آدمی پاک صاف ہو، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو، ڈیسینٹ ہو، تو سامنے والے پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. اور اگر گندا اور ناپاک ہو تو اس کے اثرات اس کے اوپر پڑتے ہیں، اس کی پرسنالٹی پہ پڑتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو اور اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھیں. اور جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک ہم
ہماری صحت اچھی نہیں ہو سکتی، ہم بیماریوں سے نہیں بچ سکتے، اور نہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی۔ پاکی اور صفائی کے لیے کیا ضروری ہے؟ آدمی گندا ہو، ناپاک ہو، تو کیسے صفائی حاصل کرے؟ تو اس کا سب سے بہترین میتھڈ جو ہے غسل ہے۔ To achieve cleanliness when one is unclean, ghusl is essential. To remain clean regular, ghusl has been encouraged. Ghusl on Friday and on the occasion of Eid is sunnah, practice of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ آدمی جب گندا ہو، ناپاک ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ پاکی حاصل کرے غسل کے ذریعے، اور برابر اسے غسل کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ وہ ہر جمعہ اور عید کے موقع پر غسل کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ اب غسل کے فرائض کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے میں اس کے جو آبلیگیٹری پارٹ ہیں، جو فرائض ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ According to Imam Abu Hanifa, there are 3 obligatory acts in ghusl. Number 1 is to rinse the mouth. Number 2 is to put water in the nose. And the number 3 is to pour water at least once on entire body in such a way that no part of it remains dry. غسل کے جو فرائض ہیں، جو obligatory ایکٹیویٹی ہے، وہ 3 ہیں امام ابو حنیفہ کے مطابق۔ اس میں پہلی چیز ہے to rinse the mouth، یعنی کلی کرنا۔ غسل سے پہلے کلی کرنا یہ فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے to put water in the nose، ناک میں پانی ڈالنا۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آدمی پورے جسم پر اس طرح سے پانی ڈالے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہ جائے، یعنی پورے جسم پہ پانی بہانا اس طرح سے کہ پورا جسم دھل جائے، صاف ہو جائے، اور جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل کے صرف 2 فرض ہیں۔ نمبر 1 is to have intention، یعنی نیت کرنا، غسل کی نیت کرنا۔ اور نمبر 2 is to put water on entire body in such a way that no visible part of it remains dry، یعنی پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ تو یہ 2 فرائض امام شافعی کے مطابق ہیں۔ اب آپ جس امام کو فالو کرتے ہوں اس کے مطابق آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اب غسل کا میتھڈ کیا ہے؟ ہمیں کیسے غسل کرنا چاہیے؟ غسل کے لیے پانی کیسا ہو؟ غسل سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اور غسل میں کس طرح سے ہمیں اپنے جسم کی صفائی کرنی چاہیے؟ اس کا کمپلیٹ میتھڈ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری لوکیلٹی ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔